الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد کتاب انسان در عرف عرفان آیت اللہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس سے آپ کی خدمت میں عرفان نظری کے عنوان سے مطالب پیش کیے جا رہے تھے۔ علامہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں انسان یا انسانیت کے اصول ذکر کیے ہیں۔ ہم اصل سوم کو پڑھ رہے تھے، 3 نمبر اصل جو ہے، اس اصل میں انہوں نے چند مطالب ذکر کیے ہیں۔ اگر ہم اس کو آغاز میں ہی شمار کر سکیں تو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ پہلا اصل انہوں نے اس اصل سوم کے اندر پہلا مطلب یہ ذکر کیا ہے کہ روح کا بدن طبیعی کے ساتھ، یعنی اس جسمانی مادی بدن کے ساتھ اس مادی جہان کے اندر ایک تعلق ہے، ایک ربط ہے۔ یہ تعلق اور ربط تدبیر کا تعلق ہے، یعنی 3-4 مطلب ہیں۔ آج ہم پہلے آغاز میں ان 3-4 مطلب کو ہم ایک فہرست بنا لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے داخل ہوں گے اور اگلے درس میں اصل چہارم کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ اس لیے کوشش کریں گے کہ آج ہم اس اصل کو ختم کریں۔ اس اصل کے ضمن میں بہت سارے مطالب بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن چونکہ وہ مطالب آگے کی کتاب میں آ رہے ہیں، اس لیے ہم ان اصول ہی کے ضمن میں اس کو مطالعہ کرتے رہیں گے۔ لیکن اصل سوم در حقیقت بنیاد بنتی ہے کہ آگے کے مطالب آپ سمجھ سکیں، آگے کے معارف سمجھ سکیں۔ لہٰذا سب سے پہلے ہم اس اصل کے اندر موجود 3-4 جو معارف ذکر کیے ہیں علامہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کو شمار کر لیں تاکہ ذہن میں رہیں کہ یہ اصل نکات ہے جو وہ اس اصل کے ضمن میں بیان کرنا چاہتے تھے، کیونکہ تشریح کے دوران بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ وہ اصل مطلب جو اس اصل کے اندر تھا ممکن ہے وہ غائب ہو جائے، لہذا جو اس اصل کے اندر مطلب ہے وہ ذہن نشین ہوا تو آگے کے مطالب ہمارے لیے آسان ہوں گے۔ ہر اصل میں مطالب ہیں، یہ تقریباً 47 اصل ہیں، 47 اصول، اسی لیے اس کو اصول بعض نے جو شرح لکھی ہے اس کا نام ہی اصول انسانی رکھا ہے۔ جیسے استاد حیدر ضیائی حافظہ اللہ تعالی معروف شاگرد ہیں، بزرگ شاگرد ہیں، انہوں نے اسی کتاب کی شرح اصول انسانی کے عنوان سے کی ہے اور اسی اصل 47 اصل کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اس میں شرح کی ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت اللہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں سید یوسف ابراہیمیان کے رہبر معظم کی طرف سے امام جمعہ بھی آمول میں، شہر آمول میں رہ چکے ہیں۔ انہوں نے ارمغان آسمان کے نام سے اسی کتاب کی شرح کی ہے، تو اس میں ان اصول کو انہوں نے ذکر کیا۔ بس یہاں پہ نتیجہ ہمارے پاس گفتگو کا یہ نکلا کہ جب ہم کتاب کے مطابق چل رہے ہیں تو حد اقل ہمیں اصل کے اندر موجود معنی سے آشنائی ہونی چاہیے۔ آشنائی اپنے استطاعت اور ظرفیت کے مطابق ہی ہوگی، لیکن ہماری نگاہ جو ہے وہ سب سے پہلے اصل میں موجود معنی کی طرف ہونی چاہیے۔ اصل سوم میں ذکر کرتے ہیں آیت اللہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ کہ روح انسانی کا اس بدن مادی کے ساتھ اس مادی جہان میں تعلق ہے۔ اس مادی جہان کو اس اصل میں نشأت شہادت کہا گیا ہے۔ نشأت شہادت یعنی یہ مادی جہان، بدن طبیعی عنصری، اس سے کیا مراد ہے؟ مادی بدن۔ علوم اصطلاحات میں بند ہوتے ہیں، جو اصطلاح میں اشتباہ کر جائے یا اصطلاح کو فراموش کر جائے، علم اس کے پاس سے فرار کر جاتا ہے۔ اس لیے زحمت ہمیں اٹھانے پڑے گی کہ اس علم کے اصطلاحات کو، اس علم کی ٹرمز کو ہم یاد کریں۔ کوئی بہت پیچیدہ ٹرمز نہیں ہیں، اور اگر اس کی شرح ہو جائے تو پھر بہت آسان ہے۔ اور کتنی زیادہ آپ اگر ایک اندازہ بھی لیں کتنی ہوں گی جو اہم ٹرمز یا اہم اصطلاحات ہیں، وہ 30-40 سے اوپر نہیں ہوں گے، اور انسان تکرار کر کے ان 30-40 اصطلاحات کو یاد کر سکتا ہے جو مسلسل استعمال ہوتی ہیں۔
ہاں ذیلی طور پہ اور بہت ساری آ جاتی ہیں، لیکن یہ 30-40 مہم ہیں، اس لیے ان کو آپ اپنے ذہن میں یاد رکھیں۔ مثلا اس مادی جہان کو کیا نام دیا؟ شہادت، کیونکہ یہ ایک خاص وجہ سے ہے، میں اشارہ کر دیتا ہوں اس کی طرف، لیکن وہ انشاءاللہ تعالی آپ کے پاس انشاءاللہ آگے آئے گا۔ اور وہ مطلب یہ ہے کہ ہر عالم اپنے سے مافوق کے اعتبار سے خود شہادت ہے، مافوق غائب ہے۔ مثلا یہ مادی جہان ہے، اس سے مافوق کیا ہے؟ مثال، برزخ، مثال غیب شمار ہوگا، عالم غیب شمار ہوگا۔ یہ شہادت جو ہے یہ عالم اس کی نسبت سے شہادت شمار ہوگی۔ عالم مثال کے اوپر کون سا عالم ہے؟ عالم عقل۔ عالم عقل عالم مثال کے اعتبار سے غیب ہے، عالم غیب ہے، لیکن خود پھر کیا شمار ہو جائے گا؟ شہادت، انشاءاللہ آئے گا۔ اس طرح سے پھر عالم عقل کے اوپر کیا ہے؟ عالم ربوبی، جسے غیب الغیوب بھی کہا جاتا ہے، صحیح ہے، اس کے اوپر کوئی غائب نہیں ہے، اور اس کے اعتبار سے عقل کے اعتبار سے اوپر والا عالم غیب ہے۔ یہ انشاءاللہ دوبارہ آئے گا، کیونکہ اس اصل سے ہٹ کر ہے، اصطلاحات زیادہ جمع ہو جائیں تو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس عبارت میں آپ نے آغاز میں کتاب کے یہ صفحہ آپ کو ارسال کر دیا گیا تھا، اس لیے کتاب کے الفاظ کے اوپر آپ غور کریں کہ روح کا بدن طبیعی عنصری، طبیعی عنصری یعنی یہ مادی بدن جو میرا اور آپ کا اس جہان کے اندر مادی بدن ہے، اس مادی بدن کے ساتھ روح کا تعلق ہے۔ کس جہان میں؟ در نشأت شہادت مطلقہ، کیونکہ یہ شہادت مطلقہ کیوں کہا گیا ہے کہ اس کے نیچے کوئی اور جہان نہیں ہے، اس لیے یہ کبھی بھی غائب نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی جہان غیب، عالم غیب، یہ جہان مادی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے نیچے کوئی اور جہان ہے ہی نہیں، اس لیے اسے شہادت مطلقہ سے تعبیر کیا جاتا ہے عرفان میں۔ اس شہادت مطلقہ یا اس مادی جہان میں ہمارے مادی بدن یعنی طبیعی عنصری، اس طبیعی عنصری کے ساتھ روح کا تعلق ہے۔ سوال، یہ تعلق کون سا تعلق ہے؟ کیونکہ کئی قسم کے تعلق ایجاد ہو جاتے ہیں، ہو سکتے ہیں، کون سا تعلق ہے؟ اس تعلق کا نام ہے تعلق تدبیری، یعنی روح بدن کی تدبیر کر رہی ہے۔ آج یہ مطلب بہتر طور پہ آپ کے لیے آشکار ہوگا، اور ہم آج ہی کے درس میں جتنا مطلب بیان ہوگا اس پر اکتفا کریں گے، پھر آگے منتقل ہو جائیں گے۔ یہ پہلا مطلب ہو گیا کہ روح کا بدن عنصری طبیعی عنصری سے نشأت شہادت مطلقہ میں تعلق ہے، یعنی مادی جہان میں مادی بدن کے ساتھ روح کا تعلق تدبیری ہے، یعنی روح انسانی وہ بدن کی تدبیر کر رہی ہے، وہ بدن کو چلا رہی ہے، وہ بدن سے ہر شے کو صادر کر رہی ہے۔ دوسرا مطلب اسی میں، دوسرا مطلب یہ عرض کیا گیا ہے، عالم برزخ میں روح کا بدن سے یہی تعلق ہے، صحیح ہے، لیکن وہاں پہ بدن مثالی ہے، وہاں پہ بدن مادی یعنی طبیعی عنصری نہیں ہے، وہاں پہ کون سا بدن ہے؟ بدن مثالی۔ اس بدن سے کون تدبیر کر رہا ہے؟ یہی روح۔ لہذا یہی ہمین علاقہ تدبیری در عالم برزخ، یعنی یہی علاقہ تدبیر، تعلق۔ فارسی اور عربی میں تعلق کو علاقہ کہتے ہیں، اردو میں علاقہ جگہ کو کہا جاتا ہے، لیکن فارسی اور عربی میں کلمہ علاقہ تعلق کو کہتے ہیں۔ تعلق تدبیری عالم برزخ میں کس کے درمیان؟ روح بین یعنی روح کے درمیان، و بدن مثالی بدن۔ اس جہان میں بدن کس کے ساتھ ہے؟ بدن مثالی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بدن مادی کے ساتھ ہے۔ مادی کو کیا نام دیا ہے؟ طبیعی عنصری۔ تکرار فقط اس لیے آپ کی خدمت میں کیا جا رہا ہے، ذہن نشین ہو جائیں گے اصطلاحات۔ تکرار کے ذریعے سے انسان کو مطالب جو ہیں وہ مانوس ہو جاتا ہے اور یاد ہو جاتے ہیں۔ عربی میں ایک اچھا محاورہ ہے، کیونکہ تکرار ایک ایسی چیز ہے اگر کوئی کند ذہن ہو تو اس کو بھی یاد ہو جاتی ہیں، اس لیے اس اعتبار سے عربی میں ایک محاورہ ہے، اور وہ محاورہ
سمجھ بھی انسان کو جلد آ جاتا ہے، کیونکہ اس میں لفظ ہی ایسا استعمال ہوا ہے، التکرار یعلم الحمار، تکرار سے گدھا بھی سیکھ جاتا ہے۔ تو یہ تکرار کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ ہاں، تکرار جہاں پہ بھیجا ہو کہ ایک انسان کو ایک چیز آتی ہے اور وہاں پہ تکرار طبیعت کے لیے بوریت کا باعث بنتی ہے، لہذا ابتدا میں تکرار کیا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ ذہن نشین ہو جائے۔ بس دوسرا ہمارے پاس مطلب اس اصل کے درمیان آ گیا کہ انسان کی روح جو ہے وہ برزخ میں بھی تدبیر کا کام کرے گی، لیکن وہاں پہ بدن یہ نہیں ہے، مادی بدن نہیں ہے، بلکہ ادھر کون سا بدن ہے؟ بدن برزخی ہے۔ اچھا، بدن برزخی میں کیا ہے؟ صفات مکسوب یا مکتسب، کہ جو اس نے کسب کیا ہے، جو انسان نے صفات کسب کی ہیں اس بدن کی صفات وہ ہوں گی۔ اس مادی بدن میں، اس مادی بدن کی بھی اپنی صفات ہیں یا نہیں؟ مختلف لمبائی ہے، چوڑائی ہے، وزن ہے، پھر اس کے اعضاء کے مختلف صفات ہیں، انسان کے جیسا اس بدن کے اوصاف ہیں، اسی طریقے سے وہاں پر بھی اوصاف۔ اسی طریقے جیسے اس دنیا کے اندر انسانی نفس کے بھی صفات ہیں، ادھر بھی یہ صفات قائم ہیں، بدن کے بھی اوصاف ہیں، ادھر بھی بدن کے اوصاف ہیں۔ مثلا ادھر بدن کے مشترکہ اوصاف کیا ہیں کہ بدن یہاں پہ وزن بھی رکھتا ہے، مقدار بھی رکھتا ہے اور شکل و شمائل بھی رکھتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اس دنیا کے اندر آپ بدن کو دیکھیں، بدن ہمارا وزن رکھتا ہے یا نہیں؟ نمبر 1، یہ ایک صفت ہوگی بدن کی۔ نمبر 2، یہی بدن لمبائی چوڑائی رکھتا ہے یا نہیں؟ لمبا بھی ہے، چوڑا بھی ہے۔ نمبر 3، یہی بدن شکل و صورت رکھتا ہے یا نہیں؟ رکھتا ہے۔ برزخ میں آ جائیں، برزخ ادھر نفس کی بھی صفات ہیں، صفات سے انسان پہچانا جاتا ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے۔ اب اچھائی اور برائی کی ضمن میں کتنی زیادہ صفات کے مجموعے آ جاتے ہیں، نفس کی صفات قائم رہیں گی۔ اچھا، برزخی بدن کی صفات دیکھیں، برزخ میں جو ہمارے پاس بدن ہے، برزخی بدن میں وزن نہیں ہے لیکن مقدار ہے، طول ہے، عرض ہے، چوڑا بھی ہے، لمبا بھی ہے۔ آپ نے خواب دیکھے ہوں گے، خواب میں بندہ نظر آتا ہے، وزن اس کا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا اس کا وزن۔ نمبر 2، صورت اور شکل و شمائل ہے، شکل آپ نے دیکھتے ہیں آپ خواب میں، خیال میں بھی شکل دیکھتے ہیں، بس شکل و شمائل بھی موجود ہیں۔ یہ ہمارے پاس اس بدن کے اوصاف ہو گئے۔ بس ادھر آپ نے غور کیا، دوسرا مطلب یہ ہے عالم برزخ میں بدن کی تدبیر روح انسانی کر رہی ہے، لیکن بدن مثالی ہے اور اس کی اپنی کچھ صفات ہیں بدن کی، اور کچھ اس نے کسب کیا ہے نفس نے اس دنیا سے۔ اس دنیا سے جو اس نے کسب کیا ہے وہ صفات وہاں پہ اس کے لیے آشکار ہو جائیں گی۔ اس دنیا سے جو اس نے کسب کیا ہے وہ صفات اس کے لیے آشکار ہو جائیں گی۔ انسان اس دنیا میں پنہا ہے، بقیہ جہانوں میں پنہا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر ستار العیوب، ہر شے کو اللہ نے ستر میں رکھا ہے، پوشیدگی میں رکھا ہے۔ اگلا جہان کیا ہے؟ یوم تبلی السرائر، راز اٹھا دیے جائیں گے اس دن ہر چیز آشکار ہوگی۔ ہاں، اگر کسی کا خاص لطف، کسی کا اللہ کا کسی کے اوپر خاص لطف ہوا تو اس جگہ پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی اس صفت کو ظاہر کرے اور وہ ستار العیوب، اس کے عیوب اللہ تعالیٰ مخلوقات سے پنہا رکھے۔ وَإِلَّا یہ جہان پوشیدگی کا ہے، ہر شے ادھر پوشیدہ ہے۔ اور اگلا جہان وہ کیا ہے؟ یوم تبلی السرائر، وہ کشف کا ہے، ظہور کا ہے، آشکار ہونے کا ہے۔ بہرحال دوسرا مطلب آپ نے ملاحظہ کیا، اور دوسرے مطلب کے اندر آپ نے دیکھا کہ روح عالم برزخ میں بدن مثالی کے ساتھ صفات بدن اور اپنے نفس نے جو اس کے کسب کیا ان صفات کے ہمراہ تدبیر کرتی ہے۔ تیسرا مطلب، یہ جتنے بھی ہیں امور وہ نفس کے وجود سے قائم ہیں۔ یہ بہت اہم مطلب ہے۔ اس دنیا کے اندر مادی بدن جو ہے اور مادی بدن کے جتنے عوارض ہیں جو اس سے صادر ہوتا ہے، جو اس کے پر عارض ہوتا ہے، وہ سارے کے سارے کس سے قائم ہیں؟ نفس کے ذریعے سے۔ نفس ہٹا دے تو ہر چیز مردہ ہے،
نفس کو اگر آپ ہٹا دیں تو یہ پتھر ہے، جسم بھی پتھر کی مانند ہو جائے گا، لہذا نفس ہٹائیں تو مردے کی طرح انسان ہو جائے گا۔ اس لیے نفس کے ساتھ جس طرح اس نشأت مادی میں، یعنی نشأت شہادت مطلقہ مادی جہان میں، مادی بدن انسان کا، یہ مادی بدن یہ کس کے ذریعے سے قائم ہے؟ نفس کے ذریعے سے قائم ہے۔ دوسرے گزشتہ درس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ قائم ہونے سے مراد یہ ہے کہ انسان کا قائم ہونے سے مراد کیا ہے کہ نفس نے گھیرا ہوا ہے، بالکل اسی طریقے سے جیسے ہم گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں کہ آخرت نے دنیا کو گھیرا ہوا ہے، دنیا نے آخرت کو نہیں، محیطۃ بالدنیا، آخرت پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ مطلب انشاءاللہ آگے آئے گا کہ نفس انسان کے ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، محیطۃ بہا ہے لا علیہا۔ یہ علامہ حسن زادہ عاملی کی تعبیر ہے، انہوں نے جو اپنی کتابوں میں درج کی ہے کہ نفس نے احاطہ کیا ہوا ہے بدن کی اور اس کی قوتوں کی، کس طریقے سے کہ محیطۃ بہا لا علیہا، اس کے اوپر نہیں ہے، بدن کے اوپر، صحیح ہے، بدن کا اس نے احاطہ کیا ہوا۔ یہ قرآن کی آیت میں بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بکل شیء محیط، ان اللہ بکل شیء محیط، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، صحیح ہے۔ اس کو انشاءاللہ آگے حل کریں گے، لیکن اس جگہ آپ نے مطالعہ کیا کہ بدن کے ذریعے سے یہ قائم ہے۔ اس دنیا میں ہمارا جسم کس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے؟ نفس کے ذریعے سے۔ نفس ہے کہ جو اس کو کنٹرول کر رہا ہے، نفس ہے کہ جو اس کی تدبیر کیے ہوئے ہے، نفس ہے جس کی وجہ سے یہ حی ہے۔ اس لیے نفس کا بدن سے تعلق ٹوٹ جائے تو یہ میت ہے، اگر نفس کا تعلق ٹوٹ جائے تو بدن پتھر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگلے جہان میں بھی اسی طرح نفس وہ حقیقت انسانی ہے کہ جس کے ذریعے سے تمام چیزیں اس کے توابع اور عوارض قائم ہیں۔ لہٰذا پھر اسی تیسرے مطلب کے ضمن میں ذکر کرتے ہیں کہ عالم برزخ کی جو مثالی صورتیں ہیں تمام کی تمام نفس ناطقہ کی شؤون ہیں۔ اس مطلب کو انشاءاللہ ہم اپنی جگہ پہ بیان کریں گے اور اس کے اوپر آگے اصل بھی آ رہی ہیں۔ فلاسفہ ایک تعبیر استعمال کرتے ہیں علت اور معلول۔ بعض ہمیں مطالب ہیں تھوڑا اسے عمیق انداز میں پڑھنا پڑے گا، انشاءاللہ وہ آگے آئے گا۔ کائنات کے اسرار میں سے ہیں وہ حقائق، مثلا حرکت، کائنات میں زندگی حرکت کی وجہ سے ہے، نشو و نما حرکت کی وجہ سے ہے، کمال حرکت کی وجہ سے ہے، تنزلی حرکت کی وجہ سے ہے۔ حرکت ہے کہ جو یہ امور انجام دے رہی ہے، حرکت کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے انہی اسرار میں سے ایک ہے علت معلول۔ علت معلول کائنات کے اندر واضح اور آشکار ایک ہمیں حقیقت دکھائی دیتی ہے، لیکن کس طرح سے حقیقت ہے اس کو ہم پڑھیں گے۔ بہت سارے پھر اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں پھر انہی کو جوابات بھی دیے جاتے ہیں۔ علت معلول یعنی علت معلول سے مراد کیا ہے، آپ ایک مثال سے سمجھ لیں۔ جیسے حرارت جو ہے وہ کس سے پیدا ہوتی ہے؟ آگ سے۔ آگ چونکہ حرارت کے جنم دینے کا سبب بن رہا ہے، بس آگ علت کہلائے گی، حرارت معلول کہلائے گی۔ سورج علت کہلائے گا، کرن جو اس سے ایجاد ہو رہی ہے وہ کیا کہلائے گی؟ معلول کہلائے گی۔ علت کو سبب بھی کہا جا سکتا ہے اور معلول کو مسبب عربی میں کہتے ہیں۔ لہذا کاز اینڈ ریزن بھی غالباً آپ ایک لفظ استعمال کر سکتے ہیں انگلش میں اگر سمجھنا چاہیں۔ مطلب علت معلول کا بہت واضح ہے کائنات کے اندر، کوئی شے خود بخود وجود میں نہیں آتی، کوئی شے خود بخود اس کائنات میں برپا نہیں ہو رہی، ہر شے کی کوئی نہ کوئی علت ہے، وجہ ہے۔ یہاں پہ اب آپ آئیں نفس کے اوپر، کیونکہ نفس کی ہم گزشتہ درس میں احادیث مبارکہ پڑھ چکے ہیں اور قرآن کریم کی آیت سے بھی استدلال کی طرف اشارہ آپ کی خدمت میں کیا گیا تھا کہ آیت کو ہم اپنی جگہ پہ مطالعہ کریں گے کہ اگر انسان من عرف نفسہ، اگر اپنے نفس کی معرفت حاصل کر لے، عرف ربہ، اپنے رب کی معرفت حاصل کر لے گا۔ آئے اس لیے نفس کو دقت سے جانیں۔ نفس علت ہے اور اس کے تمام کی تمام چیزیں، قوتیں ہیں، اس کے حواس ہیں، بقیہ افعال ہیں، تمام کی تمام معلول ہیں اس کی۔
اگر نفس نہ ہوتا، جس طرح اگر آگ نہ ہوتی حرارت نہ ہوتی، سورج نہ ہوتا اس کی کرنیں اور روشنی نہ ہوتی، اسی طرح اگر نفس نہ ہوتا کچھ بھی اس کے وجود سے نہ صادر ہوتا، نہ حواس ہوتے، نہ دیگر چیزیں ہوتی۔ واضح بات۔ اس کو عرفا ایک اور زبان میں ہو، عرفا چونکہ علت معلول کی تعبیر کو قبول نہیں کرتے، علت معلول کی تعبیر ہے فلسفے میں، اور علت معلول کی تعبیر کو جو عرفا نے ذکر کی ہے وہ ہے شؤونات، کلمہ ہے شؤونات، یعنی یہ سب نفس کے شؤون ہیں۔ دوستو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ نفس کے شؤون ہیں۔ پس تیسرا جو ہمارے پاس مطلب آتا ہے وہ یہ ہے کہ بلکہ ہمارے پاس چوتھا مطلب ہو گیا، کیونکہ پہلا مادی بدن کی تدبیر روح انسانی اس مادی جہان میں کر رہی ہے، پہلا مطلب تھا۔ دوسرا مطلب اس اصل کے اندر کہ عالم برزخ میں بدن مثالی کی تدبیر روح انسانی، حقیقت انسانی یعنی نفس ناطقہ کر رہی ہے، اور اس کی صفات بدن کی بھی اور نفس کی موجود ہیں، انشاءاللہ اس کی بھی آگے تفصیلات آئے گی۔ نمبر 3 کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ایک حقیقت واحدہ وہ ہے نفس، اس کے ذریعے سے قائم ہیں۔ نمبر 4 کہ جو بھی آپ نے مطلب ملاحظہ کیا کہ عالم برزخ میں جتنی صورتیں آپ دیکھتے ہیں وہ نفس کی شؤونات میں سے ہیں، یعنی نفس اسے ایجاد کر رہا ہے۔ یہ چوتھا مطلب ہمارے لیے اگلے اصل کی ابتدا کا باعث بن جائے گا، اس لیے اس کو اچھے طریقے سے آپ ملاحظہ کریں۔ آپ جتنے بھی خواب اور خیالات میں صورتیں دیکھتے ہیں، جتنے بھی خواب اور خیالات میں اشیاء دیکھتے ہیں، وہ اشیاء اور صورتیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ وہ نفس آپ کا ہے کہ اس کے شؤون میں سے ہیں، اس کے شؤونات میں سے ہے۔ لہذا ذکر کرتے ہیں کہ صور مثالی عالم برزخ ہمیں از شؤون نفس ناطق اند، کہ عالم برزخ کی مثالی صورتیں، عالم برزخ کی جو مثالی صورتیں ہیں، یہ ساری مثالی صورتیں کیا ہیں ہمارے پاس؟ یہ مثالی صورتیں کس کی شؤون میں سے ہیں؟ نفس کی شؤون۔ شؤون سے ادھر ہم اگر فلسفے کی زبان میں ڈھال کے دیکھیں تو کیا مراد لیں گے؟ شؤون علت معلول، نفس علت ہے، اور بقیہ صورتیں جو مثلا ہمیں خیال آتا ہے، یہ خیال کس نے ہمیں ہمارے ذہن میں ڈالا؟ نفس نے ہمارے خود ڈالا، صحیح؟ نفس یعنی میں نے خود اسے ایجاد کیا۔ ہمیں خواب آتا ہے، وہ خواب کس نے ایجاد کیا؟ میں نے ایجاد کیا۔ حتیٰ کہ ابھی ہم آگے پڑھیں گے، ممکن ہے کہ عالم عقل سے، یعنی کوئی ممکن ہے شیطان وسوسہ کرے، ممکن ہے کہ فرشتہ کوئی حقیقت ہمارے اندر اللہ کے حکم سے ڈالے، اس کو شکل اور صورت عطا کرتا ہے۔ کون شکل اور صورت عطا کرے گا؟ ہمارے نفس کے اندر ایک قوت خیال، اس لیے اس سے باہر نہیں جا سکتا انسان، شؤون نفس میں سے ہے۔ یہ تیسرا چوتھا مطلب انشاءاللہ اس کی تفصیلات آگے بہت ساری آئیں گی۔ پانچویں چیز کہ نفس کا جو رابطہ ہے وہ اپنے بدن اور اپنی صفات کے ساتھ اور اپنی قوتوں کے ساتھ، وہ بدن کا نفس کا رابطہ ملکیت حقیقی کا ہے، ملکیت اعتباری کا نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ ملکیت حقیقی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف نسبت دے دی، میرے قوت اور حواس اور یہ چیزیں کچھ اور ہیں اور میرا نفس کاملاً اس سے کچھ اور ہے، دونوں میں ایک نسبت پائی جاتی ہے، نہیں، ملکیت حقیقی کا ہے، حقیقی معنی میں ملکیت ہے۔ حقیقی معنی میں ملکیت سے کیا مراد ہے؟ ایک ملکیت اعتباری ہے اور ایک ملکیت حقیقی ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں میرا گھر، اب آپ یہاں پہ جدا ہیں اور وہ اینٹوں پتھروں کا مجموعہ جدا ہے، اس کی نسبت آپ کی طرف دی گئی تو یہ ملکیت اعتباری ہے۔ زمین آپ کی، آپ کہتے ہیں میری زمین، میری گاڑی، گاڑی کہاں ہے؟ وجود پڑا ہوا ہے، آیا گاڑی کا وجود آپ کے ذریعے سے قائم ہے؟ اگر آپ نہ ہو تو گاڑی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بس یہ ملکیت اعتباری ہے۔ ملکیت اعتباری کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے ذریعے سے قائم اور وہ ایجاد نہیں ہوئی، آپ کے ذریعے سے وہ ایجاد نہیں ہے، آپ کے ذریعے سے قائم نہیں ہے، یہ ملکیت ہمارے لیے ہو گئی اعتباری ہو گئی۔ لیکن ایک دفعہ ملکیت اس طریقے سے ہوتی ہے کہ وہ آپ کے ذریعے سے ایجاد ہے، وہ آپ کے ذریعے سے قائم ہے، اس صورت میں ملکیت کیا ہوگی؟ ملکیت حقیقی۔ مثال کے طور پر اگر نفس نہ ہو تو یہ بدن انسان کا کان سنیں گے، آنکھیں دیکھیں گی،
نہیں، یہ کانوں کا سننا، آنکھوں کا دیکھنا، جسم کا حرکت کرنا، یہ سارا کس کی وجہ سے قائم ہے؟ یہ نفس کی وجہ سے قائم ہے، اس لیے یہ ملکیت حقیقی ہے یہاں پہ۔ بقیہ چیزیں بس نفس کی ملکیت حقیقی، آپ نے دیکھا کہ ملکیت حقیقی ہے، اور ملکیت حقیقی کے بارے میں خود انہوں نے ذکر کیا کہ نفس جو ہے ان کے ساتھ معیت قیومیت کا تعلق رکھتا ہے۔ معیت یعنی ہمراہ ہے، جدا نہیں ہے، اور قیومیت کہ یہ ساری کی ساری چیزیں نفس سے قائم ہیں، نفس کو ہٹا دیں تو کچھ بھی قائم نہیں رہے گا، اس لیے قیومیت کا تعلق قائم ہے، اس لیے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ملکیت حقیقی۔ اسی سے ہم اللہ سبحانہ وتعالی اور مخلوقات کے درمیان تعلق کو سمجھ سکتے ہیں کہ گزشتہ درس میں بھی یہ اشارہ آپ کی خدمت میں ہوا تھا۔ انسان کا جو تعلق یعنی نفس انسانی، نفس ناطقہ کا جو تعلق اپنی قوہ کے ساتھ ہے، اپنی قوتوں کے ساتھ ہے، وہی تعلق ہم نے عرض کیا کہ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہی تعلق اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوقات کے ساتھ ہے۔ نمبر 2، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے یہ تمام کے تمام موجودات و مخلوقات وہ ملکیت حقیقی ہیں یا اعتباری ہیں؟ حقیقی ہے کہ اگر اللہ کی ذات سے ہٹا کے دیکھیں تو کسی کا کوئی وجود نہیں ہے، اس میں کچھ ہے نہیں، ان کے وجود میں آنا، ان کا برقرار ہونا، ان کا قائم دائم ہونا، وہ کس کے اوپر موقوف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر موقوف ہے، اس لیے ملکیت حقیقی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں۔ اس لیے قرآن کریم کی پھر آیت ذکر کی کہ سورہ اعراف آیت نمبر 159 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ادھر ملک السماوات والارض کیا مراد ہے؟ آسمانوں اور زمین کے ملک اس کے ہاتھ میں ہے۔ دو کلمات استعمال ہوتے ہیں، انشاءاللہ یہ اصطلاح بھی آگے آئے گی، ایک ہے ملک اور ایک ہے ملکوت۔ ادھر ملک کی بات ہو رہی ہے، یعنی ادھر ملک بمعنی ملکیت کی بات ہو رہی ہے، ملک بمعنی ملکیت۔ ملک اور ملکوت آپس میں ایک اور معنی کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، درست ہے؟ مثلا ملک کے فرشتہ ہے، صحیح ہے، اور ملک کے ہیں ملکیت کے معنی میں آتا ہے۔ ملک کا کلمہ ملکی یا ملکی، اس کلمات کے انشاءاللہ تعالی ہم ریشے آہستہ آہستہ پڑھیں گے، لیکن اگر ملکوت کے مقابلے میں ملک بعض اوقات استعمال ہوتا ہے، اس صورت میں ملک سے مراد ملکوت سے پہلے والا جہان ہے، جیسے جہان مادی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں جہان مادی کے کتنے نام آتے جا رہے ہیں۔ اس جہان مادی کا نام مادہ بھی کہا، اس کو دنیا بھی کہا، اس کو شہادت مطلقہ بھی کہا، اس کا ایک نام طب بھی ہے، طب، عالم طب، طبیعت انسانی سے، اسی سے طبیعی عنصری بدن کو کہا، اور ملکوت کے مقابلے میں ملک کہا جائے تو یہ مراد ہے۔ لیکن جب آپ مطلق طور پہ ملک کہتے ہیں تو وہ ہر شے کی جو اللہ کی ملکیت، یہاں پہ آیت میں ملکیت تمام جہانوں اور تمام موجودات کی ملکیت کی طرف اشارہ ہے، نہ کہ ملکوت کے مقابلے میں ملک استعمال ہے، درست ہے؟ اس لیے آیت کریمہ کو دوبارہ ملاحظہ کریں، لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے تمام کی تمام ملکیت حقیقی طور پہ اللہ کے پاس ہے۔ حقیقی طور پہ اللہ کے پاس ہے، اس سے کیا مراد؟ یعنی ساری کی ساری چیزیں وہ اللہ ہی کی وجہ سے قائم ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی تدبیر بھی کر رہا ہے اور قائم نہیں، قیوم ہے۔ قائم اور قیوم میں کیا فرق کریں گے ہم؟ مثلا یہ بدن نفس کے ذریعے سے قائم ہے یا نفس اس بدن کے ذریعے سے قائم ہے؟ بدن قائم ہے نفس کے ذریعے سے، نفس بدن کے ذریعے سے قائم ہے؟ بدن نفس کی وجہ سے قائم ہے، درست ہے؟ بس قائم کا لفظ کس کے لیے بولا جا رہا ہے؟ نفس کے لیے، بدن کے لیے؟ بدن کے لیے بولا جا رہا ہے۔ لہذا آپ یہاں پہ اسی طریقے سے دیکھیں کہ تمام موجودات اللہ کے مقابلے میں قائم ہیں۔ اللہ نے کیونکہ اس کو قائم کیا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی چونکہ تدبیر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے تھاما ہوا ہے، وہ ملکیت حقیقی ہیں، ساری کی ساری مخلوقات اللہ کے تابع ہیں، اس لیے قیومیت کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کا تمام کے تمام موجودات سے۔
علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کی تعبیر کے مطابق کیسا تعلق ہے؟ بالکل اسی طرح جیسے انسانی نفس کا اپنی قوتوں سے قیومیت کا تعلق ہے، ویسا ہی قیومیت کا تعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تمام موجودات کے ساتھ ہے۔ آپ اس مثال پہ جتنا غور کرتے جائیں گے اتنے آپ کے لیے چیزیں کھلتی جائیں گی۔ یہ 5 معنی ہمارے پاس آئے اور ان 5 معنی کو ہم نے سرسری طور پہ ہی دیکھ پائیں گے، کیونکہ ان 5 معنی کی اگر ہم تمام تفصیلات جو کہ ایک محدود علم کے دائرے میں ہمارے پاس ہیں، اگر اس کو بھی دیکھیں تو چند ہمارے جلسات بن جائیں گے، وإلا تو یہ ایک عمیق یہ سمندر ہے اور ہر سطح کے مطابق یہ اسرار انسان کے لیے کھلتے ہیں، سب کے لیے یکساں طور پہ یہ اسرار نہیں کھلتے۔ جس کے لیے جتنی غور و فکر اور جتنا تزکیہ نفس اور مراحل نفس طے ہوتے ہیں، اس کے لیے یہ اسرار اتنے زیادہ کھلتے چلے جاتے ہیں۔ ایک حد تک ہم نے اس کو مطالعہ کیا، ہم اب اس میں صرف ایک پہلو کو دیکھیں گے۔ اب 5 کے 5 کی یہاں پہ واضح ہوا کہ وضاحت نہیں ہم پیش کر پائیں گے۔ 5 معنی آپ نے اس اصل میں ملاحظہ کیے، اصل سوم میں، اور اصل چہاروں میں اس میں سے چوتھے معنی سے بالخصوص خاص ہے۔ میں دوبارہ یہ 5 معنی آپ کی خدمت میں ذکر کر کے صرف ایک مطلب آج کے درس میں ذکر کروں گا، اور انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں اگلی اصل کے اوپر منتقل ہوں گے، اور یہی مطالب آگے دیگر اصول میں انشاءاللہ تعالی آتے چلے جائیں گے۔ وہ 5 معنی کیا ہیں؟ پہلا معنی یہ ہے کہ شہادت مطلقہ، یعنی اس مادی جہان میں اس مادی بدن کو روح انسانی تدبیر کر رہی ہے، تدبیر کا تعلق رکھتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ درس میں تکرار کے ساتھ یہ پڑھ چکے ہیں کہ اگر روح کا بدن کے ساتھ تدبیر کا تعلق ہو تو اسی حقیقت انسانی کو نفس کہہ دیا جاتا ہے، بس تدبیر کا تعلق ہے۔ نمبر 2، عالم مثال میں، عالم برزخ میں بدن برزخی کو تدبیر کرتی ہے یہی حقیقت انسانی، روح انسانی، اور تمام صفات کے ہمراہ جو کسب نفس نے کی ہیں اور اس بدن کی جو صفات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے تدبیر کرتی ہے۔ تدبیر کا تعلق وہاں پر بھی ہے، لہذا یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ دوسرا مطلب کہ عالم برزخ میں، عالم برزخ میں یہ بدن نہیں ہے، بدن مثالی ہے۔ اس جہان میں بدن میں عنصری یعنی بدن مادی ہے۔ نمبر 3، تیسرا ہم نے اس ضمن میں مطلب پڑھا کہ جو ہمارے پاس تمام کے تمام قوہ ہیں نفس کے، وہ نفس کے ذریعے سے قائم ہیں۔ نفس قیومیت کا درجہ رکھتا ہے اپنے تمام اعضاء اور جوارح آلات اور اپنے تمام قوتوں کے اعتبار سے۔ نفس نے انہیں قائم رکھا ہوا ہے، اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی۔ مثلا اگر ہم خواب اور خیال میں کچھ دیکھتے ہیں، وہ کس کے ذریعے سے قائم ہے؟ نفس کے ذریعے سے ہمارے قائم ہوا ہے، لہذا نفس نے اسے قیومیت کا ایک تعلق ہے۔ نمبر 4 کہ ہم برزخ میں جتنی بھی آپ صور مثالی دیکھتے ہیں، صور مثالی صورت آپ دیکھتے ہیں، وہ نفس کے شعونات میں سے ہے، یعنی نفس علت ہے وہ معلول ہے، نفس علت ہے وہ معلول ہے۔ مثلا ہمیں خواب دکھائی دیتا ہے، خواب میں مختلف چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، یہ کس کے شعون ہیں؟ نفس کے شعونات میں سے ہیں۔ خیالوں میں کھو جاتے ہیں، چلتے پھرتے، مثلا آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں، اب کئی چیزوں کی خیالوں کی دنیا میں گم ہوں گے، موبائل دیکھ رہے ہیں، کئی خیالوں میں گم ہو جائیں گے۔ یہ خیالوں میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی سوچوں میں جو آ رہا ہے، یہ کس کے شعون میں سے ہے؟ نفس کے شعون میں سے ہے۔ اور نمبر 5، نفس کا اپنے تمام شعونات سے جو تعلق ہے وہ ملکیت حقیقی کا تعلق ہے، اعتباری کا نہیں۔ ابھی ہمارا لباس، ہمارے دیگر استعمال کی چیزیں، وہ ہمارے ذریعے سے قائم نہیں ہیں، ہم مر جائیں تب بھی قائم رہیں گی، اس کا مطلب ہے وہ ملکیت اعتباری ہیں۔ میرا گھر، میری گاڑی، میرا بچہ، میرا مال، یہ جو میں اپنی طرف نسبت دے رہا ہوں یہ میرا اپنا نہیں ہے، یہ تو اعتباری ہے، یہ ایک اضافت ہے میرے ساتھ۔ مثلا بچے اور باپ کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ ایک اضافت ہے، ایک نسبت ہے، وإلا بچے کا جسم باپ کے یا والدین کے جسم سے جڑا ہوا نہیں ہے، والدین اس کے رازق بھی نہیں ہیں، رازق اللہ کی ذات ہے، والدین اس کے رب بھی نہیں ہے، رب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ایک نسبت ہے۔ اس نسبت کے فوائد ہیں اس کائنات کے اندر۔ ایک ہمارا
نظام اور سلسلہ زندگی چلتا ہے۔ لیکن ایک دفعہ آپ دیکھتے ہیں اشیاء کے ساتھ آپ کا تعلق ایسا ہے کہ آپ نہیں تو وہ بھی نہیں، جیسے نفس نہیں تو آنکھ کام بھی نہیں کرے گی، کان سنیں گے نہیں، بس یہ کس کے ذریعے سے قائم ہے؟ یہ آپ کے نفس کے ذریعے سے قائم۔ یہ قیومیت کا تعلق ہے، ملکیت حقیقی ہے کہ یہاں پہ آپ ایک کو سلب کریں تو دوسرا بھی ہاتھ سے جائے گا، یہ ملکیت حقیقی انسان کے لیے ہے۔ آئیں اب اس میں ہم صرف ایک پہلو کو اٹھاتے ہیں، اور وہ پہلو دقت کے اعتبار سے عمیق ہے کہ اس میں جتنا غور و فکر کریں، کیونکہ یہ مطالب انسان کے لیے غور و فکر سے اور تزکیہ نفس سے آشکار در آشکار ہوتے چلے جاتے ہیں، اس لیے اس کے اوپر غور کریں۔ وہ ہمارے پاس پہلو یہ ہے کہ نفس کے اندر اگر آپ نفس کی طرف آئیں تو حد اقل کم سے کم 3 چیزیں بنا لیں۔ ایک ہے حقیقت واحدہ، اس کی مثال آپ کی خدمت میں ڈرائیور سے دی گئی تھی کہ ڈرائیور آپ دیکھتے ہیں جو روٹ پہ گاڑی چلاتا ہے وہ مسجد میں نمازی کہلاتا ہے، اب ہے ڈرائیور ہی وہی شخص ہے لیکن مسجد میں نمازی کہلا رہا ہے، گھر میں مثلا باپ یا بھائی یا بیٹا کہلا رہا ہے، محلے میں ہمسایہ یا دوست کہلا رہا ہے، اور ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر کیا کہلا رہا ہے؟ ڈرائیور۔ اب یہ ایک حقیقت ہے، یہ مختلف حقیقتیں ہیں، حقیقت ایک ہے لیکن اس کے مختلف جوانب کے اعتبار سے مختلف نام پڑ گئے، مختلف اس کے اعتبارات سے مختلف اس کے نام پڑ گئے۔ نفس انسانی بھی اسی طرح ہے، ایک حقیقت ہے ہماری، اگر اسے تدبیر بدن کی تدبیر کے اعتبار سے دیکھیں نفس کہہ دیا جاتا ہے، اگر اس کے اندر ہم یہ دیکھیں کہ مطالب اور معانی یا اس کا ایک مقام اجمالی ہے، ہم ممکن ہے کہ اسے کہہ دیں قلب، روح، اگر ہم اس کو مقام تفصیل میں دیکھیں قلب کہہ دیں گے۔ دیکھیں کہ اگر یہ مقام وحدیت میں فنا ہوتا ہے ممکن ہے خفی کہیں، مقام احدیت میں فنا ہوتا ہے ممکن ہے ہم اسے اخفا کہیں، ایک حقیقت ہے۔ اس حقیقت کبھی اس کو کہہ دیا جاتا ہے مراتب ہیں مختلف، اب ایک حقیقت اس کے کبھی مختلف مراتب کے نام سے، کبھی اس کے مختلف شعونات کے اعتبار سے اس کے نام پڑ جاتے ہیں، کبھی اس کے مختلف اعتبارات سے اس کے نام پڑ جاتے ہیں۔ جیسے اسی جہان کو دیکھیں، اسی مادی جہان کا ایک نام ہم نے پڑھا عالم ناسوت، ایک نام ہم نے پڑھا عالم شہادت مطلقہ، ایک نام ہم نے پڑھا عالم طب، ایک نام ہے عالم دنیا۔ اب یہ سارے نام ہیں لیکن مختلف اعتبارات سے یہ نام پڑھ رہے ہیں، مختلف جوانب کے کو اگر مد نظر رکھیں تب یہ نام پڑھیں، حقیقت ایک ہے۔ اسی طرح انسان کی حقیقت فقط ایک ہے، ہم ایک حقیقت رکھتے ہیں، وہ ہے نفس ناطقہ۔ یہ جو حقیقت انسانی ہے یہ ایک ہمارے پاس شے ہو گئی، نمبر 2 ایک ہے اس کی قوتیں، نمبر 3 ایک ہے ان قوتوں کے آلات، ان قوتوں کی کیا ہیں؟ آلات۔ 3 چیزیں اب ہمارے پاس ہوں گی۔ آپ اپنے نفس میں غور کریں گے مطالب آپ کے لیے کھلتے چلے جائیں گے، کیونکہ ہم سب اندر سے ایک ہی ہیں، جدا فقط ایک بندہ ہے جس نے تزکیہ نفس کیا۔ یہ ذہن نشین رکھ لیں، ہم جس نے یہ باتیں پڑھتا ہے وہ جان لیتا ہے یار میرے مد مقابل کون کیسا بیٹھا ہے، ٹھیک ہے اس کی وہ چشم برزخی کھلی ہوئی نہیں ہے کہ وہ ساری حقیقتیں اس کی جان لے، لیکن بندہ کھل جاتا ہے۔ بندہ جو ہے وہ بند کس چیز میں؟ ہم سارے اندر سے ایک ہی بشر ہیں، بشر کی نوع سے ہیں، بشر ہونے کی وجہ سے ایک جیسے اندر سے ہم۔ جدا کون ہو جاتا ہے؟ جس نے تزکیہ نفس کیا۔ جس نے تزکیہ نفس نہیں کیا وہ جدا کبھی بھی نہیں ہوتا، اس کے خیالوں میں ایک دوسرے کے بارے میں چیزیں سوچتے نہیں ہے، الگ چیز ہے۔ ایک اور زبان میں اگر ہم کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں انسان کی حقیقت جو ہے ایک عرفان کے مرتبے پہ، ایک اخلاق کے مرتبے پہ، عملی حقیقت۔ اخلاق کا مرتبہ حل ہو تو عرفان کے مرتبے پہ کوئی اس کی حقیقت آشکار ہوگی۔ اخلاق کے مرتبے میں اصل اخلاق 4 چیزیں ہیں فقط، جیسے حکیم سبزواری رحمۃ اللہ علیہ نے دعائے جشن کبیر کی شرح، عرفانی شرح لکھی ہے انہوں نے اسماء حسنہ کے نام سے، بڑی ضخیم اور خوبصورت شرح ہے کہ حوزے میں وہ باقاعدہ پڑھائی بھی جاتی ہے عرفانی دروس کے متون میں۔ اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ 4 ہیں عناصر اصل، ایک ہے حکمت، ان 4 کو اعتدال میں رکھنا ہے، ان 4 کو اعتدال میں رکھنا ہے۔ اس کے اندر 1-2 نکات اور ہیں کہ انشاءاللہ آگے
بیان ہوں گے، لیکن ابھی صرف اس مطلب کو آپ لے لیں کہ جدا ہم میں سے کون ہے۔ جدا زبان سے اصطلاحات بیان کرنے سے جدا نہیں ہو جاتا۔ ایک ممکن ہے کہ حوزہ علمیہ میں 20 سال پڑھ کے آئے، اس نے فقہ اصول اور تفسیر حدیث آیات روایات کے بہت سارے الفاظ حفظ کر لیے، اندر سے ویسا ہی ہے جیسے ایک عام بندہ ہے۔ غصہ اور غضب میں بھی ویسا ہی ہے کہ جیسا اس کا بھائی یا اس کا دوست یا اس کے محلے کا بندہ ہے۔ خوشی میں بھی ویسا ہی ہے کہ جیسا اس کے عام افراد آس پاس کے ہیں۔ یہاں پہ صرف اس کی زبان سے کلمات صادر ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا ہم میں سے کون جدا ہے؟ وہ جدا ہے جو قرآن واضح کا ہے، قد افلح من زکاہا یا قد افلح من تزکا، جس نے تزکیہ نفس کیا وہ جدا ہو جائے گا۔ جتنی مقدار کا تزکیہ نفس کی اتنی مقدار کا جدا ہے، وَإِلَّا کوئی ہم میں سے ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، یہ انسان ایک ہی صنف کے ہیں۔ وہ 4 چیزیں جو اخلاق کے دائرے میں ہمیں ایک دوسرے سے جدا کر دیتی ہیں، 4 چیزوں کے اوپر حکمت عملی کھڑی ہے۔ عملی انسان 4 چیزوں پہ ہے، ان 4 کو اعتدال میں رکھیں تو وہ حکمت عملی کہلائے گی، یعنی اخلاق کہلائے گا۔ ان 4 کے اعتدال سے نکالنے افراط میں یا تفریط میں، ہر 2 صورتوں میں اخلاق نہیں ہے، عملی انسان نہیں ہے۔ ان 4 میں پہلی چیز ہے حکمت۔ حکمت کے اندر افراط کیا ہے؟ صرف نفع اکٹھا کرنے کا سوچے اور نقصان میں پڑنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ جو افراط کے طور پہ شکار ہو جائے یہ حکیم نہیں ہے۔ جربزہ ایک اصطلاح ہے جو انہوں نے ایجاد کی ہے، اسے کہتے ہیں جربزہ۔ جربزہ سے مراد یہ ہے کہ وہ فقط اور فقط اپنا نفع اکٹھا کرتا ہے اور اپنے آپ کو ہمیشہ فقط ضرر سے بچاتا ہے، کوئی ضرر میرے اوپر نہ آ جائے۔ بعض ضرر لینا ضروری بن جاتے ہیں، بعض نفع چھوڑنا ضروری بن جاتے ہیں بعض اوقات، یا یہ تو افراد کی صورت ہوگی۔ یہ اعتدال میں اس سے کیسے رکھیں گے؟ دوسری طرف سے آ جائیں، بلہا یعنی احمق، نادان، یعنی بلا وجہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بس اب پتہ ہے کہ میں نے یہ کام کیا تو میرے لیے یہ مشکلات بن جائیں گی، یا پتہ ہے کہ میں نے اگر اس طریقے سے مزید سوچا تو اگلے درجے میں میں اس جگہ پہ پہنچا، مثلا اس گناہ میں پڑا ہوں گا یا اس آفت میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ یہاں پہ وہ اپنے آپ کو اگر خود اس نقصان میں ہے تو یہ احمق ہے، نادان ہے، یہ خود اپنے آپ کو اخلاق کے دائرے سے نکال رہا ہے۔ لہٰذا وہ اعتدال میں اپنے آپ کو رکھنا پڑتا ہے، سختی ہے، مشقت کرنے پڑتی ہے۔ یہ بس حکمت ایک ہے کہ اپنے اندر حکمت اعتدال کی صورت میں قائم کرے۔ اسی طرح ایک ہے سخاوت، کیونکہ یہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، صرف نام میں آپ کی خدمت میں لے لوں۔ سخاوت، شجاعت، عفت، 4 چیزیں جس میں ہوں یہ انسان کی منزل پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ عفت ہو، نمبر 2 سخاوت ہو، نمبر 3 شجاعت ہو، نمبر 4 حکمت۔ یہ وہ اب ترتیب میں نے عرض کی جو کتاب میں ترتیب ہے، اس طرح ہے: عفت، نمبر 2 سخاوت، نمبر 3 شجاعت، نمبر 4 حکمت۔ حکمت کو میں نے صرف بیان کیا، چاروں کے اعتدال ہیں۔ مثلا شجاعت میں آپ پڑھ چکے ہیں تہور اور جبن۔ تہور کہتے ہیں کہ بلا وجہ ہلاکت میں ڈال دینے، جیسے لوگ خودکشی کرتے ہیں، صحیح ہے، اوپر سے نیچے چھلانگ مار دی۔ یہ بعض لوگ ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں موٹر سائیکلوں کے اوپر، بلا وجہ ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈالنا یہ ہلاکت ہے، یہ بہادری اور شجاعت نہیں کہلائے گا، تہور۔ اچھا، اسی طرح جبن، بزدلی، وہ کوئی جرت مند قدم ہی نہیں اٹھا سکتے، نہ کوئی جرت مند قدم اٹھانے کی اپنے اندر حرارت لاتے ہیں۔ اس کے درمیان ہے شجاعت، اعتدال میں شجاعت، نہ ظلم و ستم میں شجاعت ہے اور نہ ہی اپنے آپ کو بزدلوں کی طرح چھپا دینے میں شجاعت ہے، درمیان میں شجاعت ہے۔ بہرحال یہ انسان کو مختلف کرتی ہے دیگر سے۔ یہ 4 چیزیں، اس کے اوپر پورا علم اخلاق قائم ہے، یہ جڑ ہے، عفت، سخاوت، شجاعت اور حکمت۔ اگر کوئی پیسے خرچ ہی نہ کرے وہ کون سا صاحب اخلاق بنے گا؟ خرچ کریں پیسے، وہ بھی دوسروں پہ خرچ کریں۔ نفس تو بہت ساری چیزیں کہے گا، اس نے تم پہ خرچ کیا، جب وہ تو تمہارے ساتھ ایسے ایسے کرتا ہے، تم بھی اس کے ساتھ خالی نیکیاں کر رہے ہو۔ یہ جب اجتماعی دنیا میں انسان قدم رکھ لے یہ ساری عناصر دور ہوتے چلے جاتے ہیں، تنہا نہیں عناصر دور ہوتے۔
تنہا مناجاتیں بڑی اچھی کر لے گا، تنہا گریہ کر لے گا، تنہا جو ہے وہ بڑی کتابیں پڑھ لے گا، بڑا قلم چلا لے گا، اندر سے تزکیہ نفس کے مراحل اجتماعی دنیا میں طے ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مدنیون بالطبع انسان کو خلق کیا، اجتماعی دنیا میں رہے۔ اجتماعی دنیا میں آئے گا تو یہاں پہ اب پیسہ خرچ کرنا پڑ جاتا ہے۔ اب پتہ ہے کہ ایک بندے نے آپ سے ایک تقاضا کیا ہے، اگر آپ معمولی طور پہ اس کے لیے راہ ہموار کر سکتے ہیں ضرور کریں، نہیں کر سکتے اچھے انداز میں اس کا استقبال کریں، نہ کہ اسے چہرہ پھیر لیں، رخ پھیر لیں یا اپنے انداز تبدیل کر دیں۔ یہ ساری آفات آتی ہیں، اپنے آپ کو قابو رکھنا پڑتا ہے، قابو میں۔ بہت ساری چالاکیاں دوسرے کی طرف سے ہوں گی، آپ کہیں گے جو چلاک ہے میں اس کے ساتھ اسی طرح کی چالاکیاں چلوں گا، وہ تو ٹھیک ہے ایک وادی میں گر رہا ہے ہم بھی اس وادی میں گریں، ہم کہیں گے نہیں میں وہ عقل مندی کروں گا جو اہل اللہ کی راہ پہ چلنے والوں نے، ائمہ اطہار علیہ السلام نے نیکی کی ہے۔ اس دنیا میں مال تو رہ جانا ہے، مال میں اچھے طور پہ خرچ کر دوں اس پر، لہٰذا سخاوت کس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی؟ تبذیر اور تقتر میں، یہ تقتیر میں، تقتیر اور تبذیر قرآنی الفاظ ہیں۔ تقتیر کہتے ہیں سختی کے ساتھ ایک شے کو بند کر لینا، ایک ہوتا ہے بخل، بخیل ہوتا ہے پیسہ ہی نہیں نکلتا، آپ جتنا زور لگا لیں وہ دان تو نکال لے گا لیکن پیسہ نہیں نکالے گا، بعض کو اتنی پیسے سے محبت ہوتی ہے کہ وہ نہیں نکالتا۔ اگر بخل میں بھی آپ مزید تنگی کریں تو اسے کہتے ہیں تقتیر، صحیح ہے؟ یہ اوصاف بہت قیمتی اوصاف ہیں۔ بعض ابھی ایک کوئی صحابی امام تھے یا اسی طرح ایک بڑی شخصیت تھی، ان کے میں حالات زندگی مطالعہ کر رہا تھا، اب ان کے لکھے میں اوصاف، جوادن، کریمن، بڑا نفیس انسان تھا، صفائی ستھرائی کا مالک تھا، بڑا عبادت گزار تھا، ہمیشہ روزے کے عالم میں ہی رہتا تھا، ہمیشہ روزے کے۔ دہری روزہ رکھنا مشکل ہے، دہری روزہ ہوتا ہے حرام ایام کے علاوہ بس روزہ میں ہی رہے، انسان عادی ہو جاتا ہے چند دن بعد، بہت ایسی ناممکن چیز بھی نہیں ہے۔ بیداری میں بیدار رہنے کا زیادہ اپنے آپ کو عادی بنائے، اس طرح اوصاف، صاف ستھرے ہمیشہ کپڑے پہنتا تھا، نظافت کا عادی تھا، اخلاق سے ملتا تھا، آج آ کے ایک برائی بس ذکر کی، بڑا درجے کا اعلیٰ درجے کا بخیل تھا، پیسہ نہیں نکلتا تھا اس سے۔ مجھے بتائیں یہ سارے اوصاف کے ساتھ کہ عالم ہے، فاضل ہے، فقیہ ہے، بزرگوار ہے، یہ سارے کے سارے صاحب عزت ہے اپنے علاقے میں، صاحب مال بھی ہے، صاحب اولاد بھی ہے، سخی نہیں ہے، یہ عالم بااخلاق کہلائے گا؟ نہیں، بااخلاق نہیں کہلائے گا۔ اسی طریقے سے سب چیزیں شجاعت نہیں ہیں، یا اسی طریقے سے سب چیزیں عفت نہیں ہے، منفی دوسروں کے بارے میں سوچے گا، منفی ذہن آئے گی فوراً رسپانس آگے سے دے دے گا۔ اجتماعی دنیا اسے پکڑ کے حل کرتی ہے، کیونکہ اجتماعی دنیا میں آئے روز ان سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ ان سب چیزوں سے فرار کا طریقہ کیا ہے؟ وہ اپنے کمرے میں بند ہو کے بیٹھ جائیں، باہر ہی نہ نکلیں، وہ تو آپ ساری نیکیوں سے پہ فرار کر گئے۔ اجتماعی دنیا میں قدم رکھنا، آئے ایک قدم کے اوپر عزت ملی، دوسرے قدم پہ ذلت کا سامنا کرنا پڑ جائے گا، ایک جگہ تعریف ہوئی دوسری طرف سے طرح طرح کے آپ کو طعنہ تشنیع سننے کو مل جائیں گی، یہ تو آئے روز ہے۔ حتیٰ کہ آج آ کے انسان ساری ملکیت آل اولاد بیوی بچوں کو سمجھتا ہے، وہ بڑے ہوتے ہیں وہ انسان کو نا امید کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو چلتی رہتی ہیں یہ چیزیں، پھر انسان کے وجود میں ترقی کا باعث بنتی ہیں۔ یہ ایک آپ کے سامنے مطلب تھا کہ انسان ایک دوسرے سے جدا اس پہلو میں ہوتا ہے۔ البتہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے یہ عرفان نظری کے مطالب علماء کہتے ہیں کہ بہت مفید ہے انسان کے لیے، اور دوسری جگہ پہ عرفان نظری کی یہ مطالب آپ کو وہاں فائدہ دیتے ہیں جہاں پہ انسان شبہات میں پڑ جائے، شبہات میں نجات دے دیتے ہیں۔ وَإِلَّا خالی معلومات تو انسان کو کبھی بھی نہیں بڑھاتی، صحیح ہے، سوائے ان مواقعوں پہ جہاں پہ علم حاصل کرنا ہی کمال ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم حاصل کرنا ہی کمال ہے، لیکن ایک نوع کمال ہے۔ وَإِلَّا جیسے ہم گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں کہ جس طرح حلوہ کہنے سے حلوے کی مٹھاس نہیں آتی، خالی اللہ اللہ کہنے سے اللہ سے ربط قائم ہو جائے گا۔ اگر حلوے سے آپ کا ربط قائم نہیں ہوتا تو اللہ سے کیسے ربط قائم ہو جائے گا؟ اس لیے خالی تسبیح پھراتے ہوئے
اللہ اللہ کہنے سے کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوتا، انسان کو مراحل طے کرنے پڑتے ہیں، زحمت اٹھانی پڑتی ہے۔ اس میں یہ جو مطلب یہ تو اخلاق کے اعتبار سے ایک ہمارے لیے، کیونکہ یہ نصیحت ہونا ضروری ہے تاکہ اپنے اندر ایک ہمارے جذبہ پیدا ہو، ہم اس دنیا کی سختیوں کو ہم منفی نگاہ سے نہ دیکھیں، نعمت الہی کی نگاہ سے دیکھیں کہ یہ سختی نہ ہوتی تو یہ صفت میرے اندر نہ ہوتی، یہ سختی نہ ہوتی تو یہ مقام ثواب اور یہ مقام بالا میرا نہ ہوتا، یہ سختی نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے سرخرو ہوتا، اعمال کا سہارا لے کے تو میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ ان سختیوں پہ صبر کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے محبوب بنا دیا، ان سختیوں کی وجہ سے میرے کتنے برے نقائص ختم ہو گئے۔ جس طرح یہ 4 اخلاق کے آپ نے امور پڑھے ہیں، عفت ہے، اسی طرح شجاعت ہے، سخاوت ہے، حکمت ہے، کہ ایک نوع میں نے اعتدال کی نوعیت آپ کی خدمت میں ذکر کر دی۔ اسی کے ضمن میں انسان کے گمراہ ہونے کے بھی اسی طرح عناصر ہیں، اور وہ بنیادی طور پہ 3 چیزیں ہیں اگر غالب آ جائیں، وَإِلَّا ان کا وجود انسان کے لیے مضر نہیں تھا، وہ انسان کے کمال کے لیے ایک سبب تھا۔ اگر غالب آ جائیں انسانی عقل کے اوپر، وہ 3 چیزیں کی ہیں، شہوت، غضب، شیطنت۔ شہوت میں وہ تمام اشتہا انسانی نفس کی آ جاتی ہیں کہ جو اس کے بدن کو سکون پہنچاتی ہیں اور لذت کا باعث بنتی ہیں، بدن کے ذریعے سے نفس کی لذت کا باعث بنتی ہیں۔ یہ 3 انسان کو گرانے والی ہیں، انہیں قابو کرنا پڑتا ہے۔ ان کو بھی اعتدال میں رکھیں، انسان ہے، ادھر بھی اعتدال میں رکھیں، انسان ہے۔ آئے اب آپ عرفان کی عرفانی مطلب کی طرف، انسان کو آپ 3 طور پہ آپ اپنی تعبیر، یہ میری ذاتی سمجھانے کی غرض سے تعبیر ہے، تقسیم کر دیں، وَإِلَّا انسان اس طرح تقسیم نہیں ہے۔ آپ کیا کریں کہ 3 اعتبار اس کے کر لیں۔ ایک دفعہ ایک حقیقت واحدہ ہے جسے نفس ناطقہ کہہ دیا آپ نے، نفس ناطقہ انسانی۔ دوسری جگہ ہے قوہ، اس کی قوتیں ہیں، نفس کی کیا ہیں؟ قوتیں ہیں۔ نمبر 3، ان قوتوں کے آلات ہیں، ان قوتوں کے کیا ہیں؟ آلات۔ ان آلات کا تعلق اعضاء سے ہے ہمارے، اگر بدنی اعضاء ہیں، درست ہے؟ بس یہ ہمارے پاس ہو گیا، ایک ہو گیا نفس، نمبر 2 ہو گیا قوہ، قوت انسانی نفس کی، نمبر 3 ہو گیا ہمارے پاس آلات۔ ان آلات کو آپ حواس بھی کہتے ہیں، جیسے خواص خمسہ ہیں، خواص باطنی ہیں، اور ان حواس کا تعلق ہے اعضاء سے، ان حواس کا تعلق کیا ہے؟ اعضاء سے۔ یہ بدن ہے، نفس ناطقہ انسانی ہے جو ان سب کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اب آپ ادھر آئیں، دیکھیں مثالیں، دیکھیں تعبیرات، عرفانی تعبیرات ادھر ملاحظہ کریں جب یہ آپ کے لیے مختلف ہوگی۔ ایک ہو گیا آپ کے پاس نفس، یہ حقیقت واحدہ ہے۔ دوسرا کیا ہو گیا؟ قوت نفس کی، نفس کی قوت، جیسے قوت عقل، یہ قوت ہے، قوت خیال، قوت ہے، اس قوت کے آلات ہیں، صحیح؟ یہ قوہ آخر کام کرے گی تو کس کے ذریعے سے کرے گی؟ آلے کے ذریعے سے کام کرے گی اپنے۔ ان آلات کا ربط جو ہے بعض کا انسانی بدن کے ساتھ ہے، سب کا نہیں، بعض کا ہے، بعض کا انسانی۔ اب آپ نے دیکھا نفس کے ماتحت پوری مملکت ہے، گویا کہ نفس کے ماتحت ریاست ہے پوری کی پوری، اور نفس وہ بادشاہ ہے کہ جو اس پوری ریاست کو کنٹرول کر رہا ہے۔ ادھر نفس کا تعلق کیا ہے اس اپنی ریاست کے ساتھ، قوہ ہیں، آلات قوہ ہیں، ان قوہ کے آلات قوہ کے ساتھ بعض آلات کا تعلق جو ہے وہ انسانی مادی جسم کے ساتھ ہے۔ نفس کا ان سب سے کیا تعلق ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا ملکیت حقیقی کا تعلق ہے۔ نفس کا ان قوہ اور قوہ کے نیچے جو چیزیں ہیں ان سب سے کیا تعلق ہے؟ قیومیت کا تعلق ہے۔ ایک اور تعبیر، عرفانی تعبیر، نفس ذو ذل ہے، یہ ذل ہیں، یہ سایہ ہے سارا کا سارا۔ نفس کیا ہے؟ ذو ذل ہے، اور یہ کیا ہے؟ ذل۔ سایہ کس کا ہوتا ہے؟ ایک حقیقت کا سایہ ہوتا ہے نا۔ دیوار نہ ہو تو دیوار کا سایہ بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ نفس نہ ہو تو یہ ساری قوہ، آلات اور یہ ساری چیزیں ہوں گی؟ نہیں ہوں گی۔ اس لیے یہ ساری کی ساری چیزیں کی ہیں؟ ذل ہیں۔ اس لیے
اس کو ظل بھی کہا جاتا ہے، یہ ساری قوا کو۔ یہاں پہ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے ایک قرآن کی اس آیت کی تطبیق بھی کی ہے۔ اسی کو ظلال سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم نے واضح طور پہ ذکر کیا ہے کہ کیف مد الظل، کیا دیکھا نہیں ہے کہ اللہ نے کس طریقے سے سائے کو پھیلا دیا۔ یہ کون سا سایہ؟ یعنی وجودات کو پھیلا دیا، کیونکہ ہم نے ابھی پڑھا کہ اللہ کا مخلوقات سے وہی تعلق ہے جو نفس کا اپنی قوہ سے تعلق ہے۔ تو یہ قوتیں کیا ظل ہیں اور وہ ذو ظل ہے۔ اسی طرح سے کیف مد الظل، اب ترجمہ قرآن میں کیا کر دیا جاتا ہے کہ اللہ نے سائے کو پھیلا دیا۔ دیکھو کیسے اللہ نے سائے کو پھیلایا۔ یہاں پہ یعنی وہ ظل جو ہے وہ سایہ کس سے قائم ہوتا ہے؟ ذو ظل سے۔ سایہ ہو سکتا ہے دیوار کا سایہ، آپ دیکھیں آپ خود کھڑے ہوتے ہیں تو سایہ ہوتا ہے، آپ کے ذریعے سے سایہ قائم ہے نا، آپ نہ ہو تو سایہ قائم ہوگا؟ آپ جان جائیں سایہ وہاں پہ ہوگا۔ آپ جیسے اختیار کریں گے اپنی وضعیت کو، ویسا ہی سایہ بھی اختیار کر لے گا آپ کی صورت کو۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے اس مخلوقات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی وہ ذو ظل ہے، بقیہ سارے کے سارے موجودات ظل ہیں۔ اس تعبیر کو عرفا بہت استعمال کرتے ہیں، ظل یا ظلال کو۔ قوہ سے کیا تعلق ہے انسان کا؟ قوتیں کتنی قسم کی ہیں، تفصیلی ایک ٹاپک ہے۔ اس قوہ کے پھر آلات ہیں، ان آلات سے کیا تعلق ہے، مزید اس کی تشریحات ہیں۔ انسان اس دنیا کے اندر اپنی قوتوں کے ذریعے سے اور آلات کے ذریعے سے حقائق کو شکار کرتا ہے، کیونکہ اب یہ ساری چیزیں اپنی بہت طویل ایک تفصیلات رکھتی ہیں، اس لیے ہم سب میں ایک ساتھ وارد نہیں ہو سکتے، کیونکہ اصل انسانی ہیں یہ ساری چیزیں تو آگے آ رہی ہیں، لیکن یہ والی بات بار بار تکرار نہیں کی جا سکے گی جو آج آپ کے سامنے مطلب بیان کیا کہ نفس ایک حقیقت واحدہ، وہ علت کی مانند، بقیہ معلول۔ جیسے آگ اور حرارت میں تعلق ہے، نفس میں ایک ہوں، میرا ان سب قوتوں اور حواس کے ساتھ تعلق، یہ میرے لیے حرارت کی مانند ہے۔ نفس نے ان کو ایجاد کیا ہے، نفس سے یہ ایجاد ہوئی ہیں، نفس کے پھر مراتب اور مراحل ہیں، یہ حقیقت واحدہ ایک ہی رہے گی۔ اور اسی سے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رب مخلوقات سے سمجھیں گے، اس کے اوپر غور کرتے چلے جائیں۔ آپ ان تشریحات کے ضمن میں اگر بدایہ یا نہایت الحکمہ پڑھیں، عقلی پیمانے پہ یہ چیزیں آشکار ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے وجود کو بدایت الحکمہ نہایت الحکمہ فلسفے کی کتابوں میں عمومی کے بعد منزہ کر کے وجود اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال کیا ہے۔ اور علت اور معلول کی جو بحث ہے، وہاں پہ جو احکام علت اور معلول کے پڑھیں گے وہی احکام آپ کو نظر آئیں گے خالق اور مخلوق کے درمیان۔ خلاصہ کلام ایک اور اس میں نقطہ جو اہمیت کا حامل نقطہ ہے، اور اسی کے اوپر ہم اپنے اس درس کا اختتام کریں گے کہ آج آپ نے چند کلیات کو ملاحظہ اس کے ضمن میں کر لیا۔ بس یہ آپ نے دیکھا قیومیت کا نفس کا ان قوا کے ساتھ تعلق ہے، یہ قوا خود ایک کائنات ہیں۔ اچھا، دوسرا جو عرفانی نقطہ اس میں ہے اور عرفانی اصطلاح کے ساتھ، انسانی نفس یہ حقیقت واحدہ ان قوتوں اور ان قوتوں کے آلات کے ذریعے سے شکار کرتا ہے۔ ان قوتوں اور ان قوتوں کے آلات کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ حقائق کو شکار کرتا ہے۔ یہ حقائق اس کے ذریعے سے شکار ہوں گے۔ اس کلمے کے ذریعے سے آپ اگلے مطلب کی طرف داخل ہو جاتے ہیں، یعنی جو اصل چہارم آ رہی ہے وہ پھر ہماری دوبارہ بحث تمثلات کی طرف آ رہی ہے، لیکن تمثلات اب ہم حقائق کے آئینے میں دیکھیں گے۔ اب ہم صرف اصطلاحات سے آشنائی اور اس کی تشریحات کے آئینے میں نہیں، اب اس کو تھوڑا آگے بڑھا کر دیکھیں گے، لیکن اس مطلب کو صحیح طریقے سے سمجھیں اور اس تعبیر کو صحیح طرح سے جانیں۔ جس طرح شکاری جال پھینکتا ہے اور اپنے اس جال کے اندر جتنی اس کی وسعت ہوتی ہے وہ شکار کو پکڑ کے لے آتا ہے۔ جیسے آپ مچھلی کا شکار کرنے گئے سمندر میں یا دریا میں بہت زیادہ مچھلی ہیں یا نہیں، آپ کی شکار کی کتنی ہوگی وسعت؟ بہرحال ایک وسعت آپ لیتے ہیں، آپ شکار کرتے ہیں اور جال پھینکتے ہیں، اس جال میں مچھلیاں آ جاتی ہیں۔ جو آپ نے مچھلیاں لی ہیں، آپ سمجھیں کہ آپ ادھر تین چیزیں ہو گئیں، شکاری، جال، مچھلیاں۔
آئیں اس تعبیر کو ادھر اپلائی کرتے ہیں، شکاری کی بجائے اپنے آپ وجود کو، ایک حقیقت انسانی۔ جال کیا ہے اس حقیقت انسانی کا؟ اس کی قوتیں اور اس کے آلات۔ اب قوتوں کی تشریح انشاءاللہ آگے کے اصول میں آئے گی، آپ ابھی اس میں صرف اور صرف یہی مد نظر رکھیں کہ ایک انسان کے اندر قوت باصرہ ہے، دیکھنے کی قوت ہے، اور ایک حس ہے دیکھنے کی۔ اس قوت باصرہ ہر مرتبے کے اوپر ہے۔ میں سے مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ غور کر سکے قوہ پہ۔ قوت دیکھنے کی قوت کو کہتے ہیں باصرہ، قوت باصرہ۔ نفس کے پاس قوت ہے، اس قوت کے آلات ہر جہان میں اس کے مطابق ہیں۔ اس مادی جہان میں اس کے آلات حس ظاہری ہے۔ حس ظاہری اس بدن کی آنکھ سے تعلق قائم کریں تو اس آنکھ کے ذریعے سے اس مادی حقائق کو انسان پکڑ کے اندر ڈالے گا۔ آپ نے دیکھا کہ کیسے جال پھینکا نفس نے۔ نفس کے پاس تھی قوت، قوت اس کا جال ہے، اس جال کو اس نے پکڑ کے آلے کے ذریعے سے، حس ظاہری کے ذریعے سے پھینکا۔ یہ حس ظاہری ہماری اس آنکھ کے سالم ہونے کے ساتھ وابستہ ہے۔ حس ایکٹیو ہوئی، اس آنکھ کے عضو کے ساتھ تعلق پیدا کیے، اس آنکھ کی آپ نے بینائی کو باہر پھینکا۔ اب اس آنکھ نے، دید نے پکڑنا ہے، لیکن وہ کس کو پکڑے گی؟ مادی حقائق کو پکڑنے کی کوشش کرے گی۔ مادی حقائق کو پکڑا اور حس نے پکڑ کے قوہ کے ذریعے سے نفس کے حوالے کر دی۔ آپ نے دیکھا ایک حقیقت ہاتھ میں آئی یا نہیں آئی؟ یہاں پہ کیا قوت باصرہ فقط اس جہان میں بندہ مر گیا قوت باصرہ چلی گئی؟ قوت بدن کو حاصل تھی یا نفس کو حاصل تھی؟ غور کریں، نفس کو، اگر ہم نے کہا قوت نفس کو حاصل تھی تو وہ پھر ابھی بھی دیکھ سکتا ہے، تھوڑی ہے کہ آنکھ سے ہمیشہ دیکھا جاتا ہے۔ ہاں، اس مادی کائنات کے مادی حقائق آنکھ سے دیکھے جائیں گے حس ظاہری کی مدد سے، اعلیٰ حس ظاہری ہے، صحیح ہے۔ حس ظاہری کب کام کرے گا؟ جب یہ آنکھ سالم ہو، وَإِلَّا حس ظاہری کام نہیں کر پائے گی۔ لیکن قوت کس کے پاس تھی؟ دیکھنے کی قوت کا مالک کون ہے؟ اب آپ کے لیے الفاظ زیادہ آسان ہو گئے۔ دیکھنے کی قوت کا مالک کون ہے؟ جواب کیا دیں گے؟ نفس۔ یہ جو مالک ہے، مالک حقیقی ہے یا اعتباری ہے؟ مالک حقیقی کے طور پہ یہ قوت قائم نفس کے ذریعے سے ہے یا نہیں؟ کیا جواب دیں گے؟ نفس کے ذریعے۔ نفس اس کی تدبیر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ نفس کس کی تدبیر کر؟ نفس قوہ کی تدبیر کرتا ہے، قوہ کے ذریعے سے آلات قوہ، آلات میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو ہمارے نفس کے ساتھ قائم ہیں۔ اب بدن مر گیا تو کیا دیکھ ہی نہیں سکتا؟ اگر قوت ہے تو آپ کہیں دیکھنا چاہیے، ہاں دیکھ سکتا ہے۔ اگر دیکھ نہ سکتا ہوتا، دیکھنے کی قوت نفس کو حاصل نہ ہوتی تو خواب کہاں سے دیکھتے ہیں؟ آنکھ تو بند ہوتی ہے، دیکھتا ہے انسان۔ اگر نفس کے پاس قوت نہ ہوتی تو خیال کہاں سے کرتا؟ خیال تو اسے ظاہری سے نہیں کر رہا، بس دیکھنے کی قوت عالم مثال میں ہے، عالم برزخ میں بھی دیکھے گا۔ اسی طرح عقلی معنی آپ دیکھتے ہیں یا نہیں؟ عقلی معنی، مفہوم اس کا درک کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ کے پاس قوت باصرہ نہ ہوتی تو کہاں دیکھتے آپ؟ بس اس کا مطلب ہے کہ قیامت میں اور عالم عقل میں بھی دیکھے گا۔ اس سے بھی بڑھ کر مکاشفات کہاں دیکھتا ہے؟ مکاشفات بعض نظر آتے ہیں انسان کو، جیسے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب جبریل علیہ السلام کو داہیہ قلبی کی صورت میں دیکھتے تھے، جس طرح جناب مریم سلام اللہ علیہا نے فرشتے جناب جبریل کو ایک بشر سوی کی صورت میں دیکھا۔ یہ کہاں پہ دیکھا انہوں نے؟ اس کا مطلب قوت، دید کی قوت تھی تو انہوں نے دیکھا نا۔ بعض کا یہ دید بھی جواب دے جاتی ہے، اور بھی قوتیں ہیں، لمس کی قوت بھی اسی طرح ہے۔ جب لمس کی قوت ہے تو لمس فقط اسی بدن کے ساتھ ہوگا یا اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ مطلب عرفان میں بہت آگے تک جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ سنی کتب میں روایت باقاعدہ وارد ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انگلی یا ہاتھ کی ٹھنڈک اپنی کمر کے اوپر محسوس کی۔ ہماری روایتوں میں بھی آیا، اہل سنت روایتوں میں بھی آیا۔ کہیں یہ ٹھنڈک کون سی ٹھنڈک؟ یہ لمس کیسے ہو گیا؟ کیا اللہ کا کوئی ہاتھ ہے بدن؟ نہیں، ہاتھ نہیں ہے۔
آپ نے یہ گمان کیا تھا کہ لمس کی جو قوت ہے وہ فقط و فقط اس جسم کے ساتھ مختص ہے، نہیں، وہ ایک تو مالک قوتوں کا نفس ہے، نہ کہ یہ جسم۔ وہ قوت تو اپنی جگہ پہ ہے، قوت کے پھر آلات ہیں مختلف، ہاں حص سے لامسہ اس دنیا کے اندر۔ بہرحال یہ ایک تفصیلی بحث ہے، ہم شکار والی بات کو لے لیں تاکہ مطلب اگلی اصل میں اگلے درس میں داخل ہوں، وائلہ ان قوتوں کے اوپر تبصرہ آگے آتا جائے گا۔ شکار ہم کرتے ہیں حقائق کو، ایک دفعہ شکار ہوتا ہے بیرون نفس سے، بیرون نفس سے، اس دنیا سے آپ شکار کر رہے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں اپنے آپ کو بہت احتیاط سے رکھے، باطل چیزوں کو شکار کرے گا، آلودہ کرے گا اپنے نفس کو۔ آج کل تو یہ والی امتحانات بڑھ گئے ہیں، سوشل میڈیا پہ نامحرم تصاویر، فحش چیزیں، یہ ساری کی ساری بیرونی طور پہ گندگی اپنے اندر ڈالنے والی چیز ہے۔ نگاہیں جھکا کے چلیں، کسی کی بات اگر کان میں پڑ رہی ہے کسی کی تو کان بند کر لیں۔ جب ایک بندہ آپ کو نہیں سنانا چاہتا تو آپ کیوں سننا چاہتے ہیں؟ آپ ایک دروازے سے گزر رہے ہیں اور دروازے کے پیچھے سے کسی کی آوازیں آ رہی ہیں اور وہ اس کی ذاتی پرسنل چیزوں میں سے ہیں، آپ اپنے کان بند کریں۔ اگر اسے اپنے اندر ڈال لیا، اب ممکن ہے نفرت بھی اٹھے، بغض بھی اٹھے، حسد بھی اٹھے، غیبت بھی جنم لے، تہمت بھی آپ نے چند اپنے بارے میں، تو اپنے آپ کو خود ہی مصیبتوں میں پھنسایا۔ نہ ہی سنتے، یہ سننے والی چیزیں ہیں، یعنی اس کے دل میں میرے بارے میں کیا، یہ پتہ ہے کہ اچھی چیزیں نہیں ہیں، وہ جو بری چیزیں ہیں وہ بھی ہم سن لیں تو ہماری اپنی اندر کی دنیا بری ہوگی، اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، اس لیے کان بند کر لے۔ دیکھنے کی چیزیں جہاں پہ انہیں دیکھے، وَإِلَّا آنکھیں بند کرے، سننے کی چیزیں جہاں پہ ان سے سنیں، ورنہ کان بند کرے۔ حقائق کو اس کائنات کے اپنے اندر ڈالیں، اسی لیے قرآن نے کہا آسمان و زمین پہ دقت کرو، یعنی اس کائنات مادی کائنات کے حقائق ایسے نہیں ہے کہ فراموش کر دیں ہم، مادی کائنات کے حقائق بھی پکڑنے ہیں، لیکن جال کیا ہے؟ جال قوتیں ہیں، ہر قوت کے پھر آلات ہیں، آلات کا تعلق اعضائے جسم سے ہے۔ ایک دفعہ انسان حقائق شکار کرتا ہے باطن سے، اندرون سے، یہ اصل عرفانی منزل ہے، اندرون سے انسان شکار کرتا ہے۔ عالم برزخ سے شکار کیا انسان نے، مثال منفصل سے شکار کیا، عالم عقل قیامت سے شکار کیا، شکار عالم ربوبی سے اگر اللہ تعالیٰ عنایت کر دے کچھ، وہاں سے انسان اللہ تعالیٰ کی عنایات کی بنیاد پہ شکار کرے، شکار کرتا ہے انسان باقاعدہ۔ یہ جو انسان شکار کرتا ہے اسے مکاشفات سے تعبیر کرتے ہیں، جو باطنی طور پہ شکار کرتا ہے، یا الہام سے تعبیر کرتے ہیں۔ بس شکار کرنا ہے، باہر بھی قوتوں کے ذریعے سے کرے گا، اندر بھی قوت کے ذریعے سے ہی کرے گا۔ لہذا بعض اوقات عالم منفصل جو اس سے پہلے والا جہان ہے، ہم سب کی حقیقتیں ادھر محفوظ ہیں، وہاں پہ شکار کرتا ہے قوت باصرہ سے، دیکھے گا پھر بعض اوقات قوت لامسہ سے، فقط لمس ہوا، بعض اوقات صرف سننے میں آیا، سن کے اس نے کیا۔ آغاز میں وہ ساری کی ساری جو شکاری کو جو چیزیں ملتی ہیں وہ مثال متصل میں ملتی ہیں، خواب اور خیال میں ملتی ہیں، وہ ڈائریکٹ عالم میں مثال منفصل تک رسائی پیدا نہیں کر پاتا، لیکن اندرون سے یہ ساری چیزیں، یہ بیرون سے کچھ بھی نہیں آ رہا، اندرون سے یہ سارے حقائق کو وہ شکار کر رہا ہے۔ لیکن کیسے کر رہا ہے؟ لہذا آغاز میں خواب ہیں، خیال ہیں، ان کے ذریعے سے، وہ خواب اور خیال جو متصل ہے ہمارے ساتھ، نہ منفصل، خیال متصل کے ذریعے سے شکار کرتا ہے۔ اصل چہارم انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں پڑھیں گے، اور وہ وابستہ ہے مثال متصل یا خیال متصل سے، اس کو اسی جہت سے پڑھیں گے کہ حقائق کو اب کشف کرے۔ بعض حقائق ہیں اسے قرآن نے بیان کر دیا، ہم نے خود نہیں دیکھا، قرآن کے توسط سے آشکار ہوئے، لیکن اس کے اندر چند تشریحات آئیں گے، وہ اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ طاہرین۔